بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر سوالات و تدریبات نمبر 5 کے حوالہ سے ہے۔ یاد رکھیے انسانی کاوش کے ناطے اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اگر کہیں پر غلطی آپ کو ملتی ہے تو براہ کرم مجھے اطلاع دیں، شکریہ۔ تو چلیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، خاوند کے وارث بننے کی کتنی حالتیں ہیں، نیز دلائل بھی لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے زوج، عربی میں اس کو زوج بھی کہتے ہیں۔ خاوند کو صرف صاحب فرض کی حیثیت سے حصہ ملتا ہے اور اس کے حصہ لینے کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے 1/2، یعنی اس کو کل جائیداد سے آدھا ملے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اگر تمہاری فوت ہونے والی بیویوں کی اولاد نہ ہو تو تمہارے لیے آدھا ہے، یعنی جائیداد میں سے 1/2 ملے گا۔ دوسری صورت ہے 1/4، یعنی ربع، چوتھا حصہ ملے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ۔ اگر ان فوت ہونے والی بیویوں کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں سے، جائیداد میں سے 1/4 چوتھا حصہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خاوند کو نصف حصہ کب ملتا ہے، مثال سے واضح کریں۔ اس کا جواب ہے اگر فوت ہونے والی بیوی کی اولاد مذکر مؤنث میں سے کوئی بھی نہ ہو، خواہ اسی خاوند سے یا کسی سابق خاوند سے، تو خاوند کو اپنی فوت ہونے والی بیوی کے کل ترکہ سے نصف یعنی آدھا حصہ ملے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عورت فوت ہوئی اور ورثاء میں اپنا خاوند اور عینی بائی کو چھوڑا۔ یاد رکھیے کہ عینی بائی کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ عینی بائی وہ ہوتا ہے جن کا ماں اور باپ ایک ہو، سگا بائی۔ تو مذکورہ مثال میں اصل مسئلہ 2 سے بن رہا ہے، جس میں سے خاوند کو نصف 1/2 دیا، یعنی 1 اس کو دے دیا کیونکہ فوت ہونے والی بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ بقیہ ترکہ نصف 1/2 یعنی 1 عینی بائی کو بطور اسباب نفس ہونے کی وجہ سے دیا، کیونکہ میت کے دیگر ورثاء نہیں ہیں، لہٰذا صاحب فرض کو حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ قریبی اسباب مذکر عینی بائی کو دے دیا۔ سوال نمبر 2 ہے، خاوند کو ربع حصہ کب ملتا ہے، مثال سے واضح کریں۔ اگر فوت ہونے والی بیوی کی اولاد مذکر مؤنث میں سے کوئی بھی ہو، خواہ اسی خاوند سے یا سابق خاوند سے، تو خاوند کو، موجودہ خاوند جو ہے اس کو اپنی فوت ہونے والی بیوی کے کل ترکہ سے ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا۔ اس کی مثال ہے ایک عورت فوت ہوئی، ورثاء میں اپنا خاوند اور بیٹا چھوڑا۔ بیٹا ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس مثال میں ہم آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ایک بیٹا لکھتے ہیں۔ تو اس مثال کو حل اس طرح کیا جائے گا کہ یہ اصل مسئلہ 4 سے بن رہا ہے، جس میں سے خاوند کو 1/4 دیا جو 1 ہی بنتا ہے کیونکہ فوت ہونے والی بیوی کی اولاد موجود ہے۔ بقیہ ترکہ جو 3 بچا ہے، بیٹے کو اسباب نفس ہونے کی وجہ سے دیا کیونکہ میت کے دیگر ورثاء نہیں ہیں، لہذا صاحب فرض کو حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچ جاتا ہے وہ قریبی اسباب مذکر کو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر قریبی اسباب مذکر جو ہے وہ بیٹا ہے، اس کو دے دیا۔ سوال نمبر 4 ہے، بیوی کے وارث بننے کی کتنی حالتیں ہیں، نیز دلائل بھی لکھیں۔ تو جس طرح خاوند کے وارث بننے کی صرف 2 حالتیں ہیں، ایسے بیوی کی بھی
صاحبہ فرض کی حیثیت سے جو حصہ ملتا ہے وہ صرف دو حالتیں ہیں، اور اس کو صرف صاحب فرض ہی حصہ ملتا ہے، یہ اسبہ نہیں بن سکتی۔ اور اس کے حصہ لینے کے لیے دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے 1/4، اگر اس کے شوہر کی اولاد نہ ہو، خواہ اسی بیوی کے بطن سے ہو یا کسی اور بیوی کے بطن سے، تو زوجہ جو بیوی ہے اپنے فوت ہونے والے خامد کے ترکہ سے ربع یعنی چوتھا حصہ 1/4 لے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان خواتین کے لیے، بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ مذکر کو مخاطب کیا کہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی خامد کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو ربع ملے گا۔ دوسری صورت جو بیوی کے حصہ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو 1/8 ملتا ہے۔ یہ تب ممکن ہے اگر اس کے شوہر کی اولاد ہو، خواہ اسی بیوی کے بطن سے یا کسی اور بیوی کے بطن سے، تو زوجہ یعنی بیوی آپ کو اپنے فوت ہونے والے خامد کے ترکہ سے سمن 8واں حصہ ملے گا۔ دلیل اس کی فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّمُنُ، اگر تمہارے لیے اولاد ہو تو تم ان بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے۔ اس کے بعد جی سوال نمبر 5 ہے، بیوی کو ربع حصہ کب ملتا ہے؟ دلیل سے واضح کریں۔ اگر اس کے شوہر کی اولاد نہ ہو، خواہ اسی بیوی کے بطن سے ہو یا کسی اور بیوی کے بطن سے، تو زوجہ کو اپنے فوت ہونے والے خامد کے ترکہ سے ربع 1/4 ملے گا۔ دلیل پیچھے بھی بیان کر دی ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ سوال نمبر 6 ہے، بیوی کو سمن حصہ کب ملتا ہے؟ یہ بھی دلیل سے واضح کریں۔ سلائیڈ نمبر 4 میں بھی یہ بتلایا کہ اگر اس کے شوہر کی اولاد ہو، خواہ اسی بیوی کے بطن سے یا کسی اور بیوی کے بطن سے، تو زوجہ کو اپنے فوت ہونے والے خامد کے ترکہ سے 8واں حصہ ملے گا، اور دلیل اس کی فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّمُنُ۔ سوال نمبر 7 ہے، اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کا حصہ کیا ہوگا؟ بیوی 1، 2، 3 یا 4 ہوں، ہر صورت میں اگر خامد کی اولاد نہ ہو تو ربع یعنی 1/4، اور اگر خامد کی اولاد ہو، خواہ ان موجودہ بیویوں کے بطن سے یا پہلے اس نے کوئی شادی کی تھی، بیوی فوت ہو گئی یا کسی کو طلاق دے دی، تو اس کے عوض میں اب اس نے شادی کی ہوئی ہے، تو جو موجودہ بیویوں ان میں سے اولاد نہیں ہے، تو سمن 1/8 حصہ بیویاں لیں گی۔ یاد رہے کہ ربع یا سمن لینے کی صورت میں سے جو بھی ہو، یعنی اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ بنے گا سمن، اگر اولاد نہ ہو تو ربع چوتھا حصہ بنے گا۔ جو بھی صورت بنے، ہر بیوی کو الگ ربع یا سمن نہیں ملے گا، بلکہ تمام بیویاں ایک ہی ربع، یا اگر حصہ سمن بن رہا ہے تو ایک ہی سمن میں شریک ہوں گی، اور تمام میں برابر کا حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، اگر فوت ہونے والی بیوی کی اولاد نہ ہو تو خامد کا حصہ کیا ہوگا؟ اگر فوت ہونے والی کی بیوی کی اولاد خواہ اس خامد سے یا سابقہ خامد سے نہ ہو تو خامد کو نصف 1/2 حصہ ملے گا، گرچہ خامد کی اپنی اولاد کسی دوسری بیوی سے ہو بھی، کیونکہ یہاں پر اعتبار میت کی اولاد کا ہوگا نہ کہ دیگر کی اولاد کا، لہذا خامد کل مال سے آدھا حصہ پائے گا۔ اگر مسئلہ عائلہ ہو تو اصل حصہ سے کم، اور اگر رد والا ہوا تو بھی صرف اپنا اصل حصہ ہی لے گا، رد میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ اول اور رد، اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنی جگہ پر بیان کی جائے گی۔ سوال نمبر 9 ہے، اگر خامد کی اولاد نہ ہو بلکہ بیوی کی پہلے خامد سے اولاد ہو تو بیوی کا حصہ کیا ہوگا؟
اس کا جواب ہے جی اگر خاوند کی اولاد ہو خواہ کسی بھی سابقہ بیوی یا موجودہ بیوی تو اس صورت میں بیوی 1/8 ہی لیتی ہے۔ اگر بیوی کی اولاد ہو لیکن سابق خاوند سے تو اس صورت میں بیوی کو حصہ 1/4 ہی ملے گا، کیونکہ میت کی اولاد نہیں، جو اس کا دوسرا خاوند فوت ہوا ہے اس کی اولاد نہیں ہے، اور یہاں پر بھی اعتبار میت کا کیا جائے گا نہ کہ دیگر کا۔ سوال نمبر 10 ہے، اگر خاوند کی اولاد ایک بیوی کے بطن سے ہو اور دوسری بیوی کے بطن سے نہ ہو تو تب کیا ہوگا کہ جس بیوی کی اولاد نہیں اس کے بطن سے تو اس کا حصہ کیا ہوگا، اور جس کے بطن سے اولاد ہے تو اس کا حصہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے خاوند کی اولاد کسی ایک بیوی یا متعدد بیویوں کے بطن سے ہو لیکن ایک بیوی کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں بھی بیویوں کو صرف ثمن 1/8 حصہ ہی دیا جائے گا، اور وہ بیوی جس کی اولاد نہیں ہے اس کو اسی 1/8 میں ہی شریک کیا جائے گا، کیونکہ یہاں بھی میت کی اولاد کا اعتبار کیا جائے گا نہ کہ دیگر کی اولاد کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ لیکچر بھی مکمل ہوا۔ تقسیم جائیداد کے حل کے لیے آپ سکرین پر موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اس نمبر پر موجود واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور جی میل کے ذریعے آپ میل بھی بھیج کر کسی طرح کا بھی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ کو سبسکرائب کر لیں اس چینل